رفاع عامہ کے بہت سے کام ہیں، تو تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح یہ تمام بھائی اور یوتھ فورس کے کارکنان اللہ کے دین کی خاطر اور فلاح انسانیت کی خاطر اپنی جان کو بھی لگا رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، تو آپ بھی ان تمام بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں اور اس دینی کام میں گامزن رہیں۔ تو اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں مقرر شعلہ بیان، ترجمان مسلک اہل حدیث، وکیل صحابہ، عظیم اسکالر، فضیلت الشیخ علامہ مولانا طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ، آپ گجرات کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ علامہ مولانا طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین، وصلاة اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسولہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمت اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تسبیح و تحمید و تکبیر اور کائنات کی ساری خوبیاں اور بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے زیبا ہے جو ساری کائنات کا حقیقی حاکم ہے، جس کے حکم کن سے حیرت انگیز چیزیں مارس وجود میں آ جاتی ہیں، اور جس کے حکم سے بڑی قوم ایک دم فنا کے غار میں چلی جاتی ہے۔ تعریف الہی کے بعد بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جو ختم نبوت کا تاج پہن کر کجاہ رسالت سے مرصع ہو کر عالم وجود میں تشریف لائے،
اور جنہوں نے آ کر بنی نو انسان کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا اور ان انسانوں کو تعمیر و ترقی کی ڈگر پر لگایا، اس سچے اور برگزیدہ رسول پر لاتعداد انگن درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ عبدالعزیز حنیف حفظہ اللہ، و دیگر علماء کرام، میں سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کی مجلس کا انعقاد فرما کے آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے آپ دوستوں احباب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، آپ جس جذبے اور بلبلے کے ساتھ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، خلوص دل کے ساتھ اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی یہ دعا فرما دے کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، ابھی آپ مجھ سے قبل میرے فاضل بھائی مولانا حافظ عبدالعلی یزدانی حفظہ اللہ کی زبان سے قرآن و سنت کی روشنی میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشانوں اور وفاداروں کی عظمت اور رفعت کے بارے میں ان کے خیالات کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا
کہ کتاب و سنت کے دلائل اور براہین کی روشنی میں اسی عنوان کے تسلسل کو قائم رکھ سکوں، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں میں ابتدا میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ساتھی اور جیسے رفقا، جیسے جانشار اور جیسے وفادار اللہ نے رحمت کائنات کو عطا فرمائے ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے پیغمبروں کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو جائیے اللہ کے قرآن کی برگردانی کیجیے، رب کائنات کی مقدس کتاب کو اٹھائیے اور اس کو پڑھیے۔ آپ کو قرآن مجید کے اندر اصحاب موسیٰ کا بھی تذکرہ ملے گا، عیسیٰ کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ ملے گا، آپ اس کو پڑھیے۔ اس پر غور و فکر کیجیے کہ کون سی نعمت ہے جس کا انہوں نے سوال کیا ہو اور اللہ نے وہ نعمت انہیں عطا نہ کی ہو۔ اصحاب موسیٰ نے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کے لیے بیت المقدس کی آزادی کے لیے میدان عمل میں قدم رکھنے کا حکم فرمایا تھا، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصحاب موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا۔ قرآن آج بھی اصحاب موسیٰ کو بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ۔ کھانے پینے کے جتنے دی چاہے
اور تیرا رب جا کے لڑو. اس کو سامنے رکھو. میں رحمت کائنات کے ساتھیوں سے تمہاری ملاقات کروائے دیتا ہوں. جاؤ احادیث کے اوراق کو پلٹو, قرآن و حدیث کو کھولو, مسجد نبوی کا صحن اصحاب رسول سے بھرا ہوا ہے. نبی کی آنکھوں کے سامنے اصحاب رسول کا جم غفیر ہے, اور میرے آقا اپنے جانشانوں سے فرما رہے ہیں, اور میرے جانشانوں میں جانتا ہوں ابھی تمہارے بدن کے زخم تازہ ہے. میں جانتا ہوں ابھی تم بدن میں بہت کچھ لٹا کے آئے ہو. میں جانتا ہوں بدر میں تم بڑی قربانیاں دے کے آئے ہو. مجھے علم ہے تم میدان بدر سے بڑے زخم کھا کے آئے ہو, لیکن کیا کیا جائے, دشمن نے ایک بار پھر مدینے پہ چڑھائی کا پروگرام بنا لیا ہے. تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے, بتاؤ میرے ساتھ مل کر میرے دشمن کے ساتھ میرے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہو کے نہیں. اصحاب رسول کے یاروں نے, نبی کے وفاداروں نے, اصحاب رسول نے نبی کی زبان سے بات سنی. ایک اس طرف سے اٹھا, وہ بولا. ایک سامنے سے اٹھا, وہ بولا. ایک ادھر سے اٹھا, وہ بولا. اپنی اپنی بولی میں اپنے آقا و مولا, اپنے رہبر و رہنما, اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دے رہے ہیں. چاہیے البدایا والنہایا کو اٹھائیے. یہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا کھڑا ہے جو نبی کا چچا بھی ہے, جو پیغمبر کا دودھ شریک بھائی بھی ہے, جو نبی کا ہم عمر ہونے کی وجہ سے نبی کا دوست بھی ہے. یہ وہ چچا ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے, جس کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے شہداء کا اللہ نے اس کو سردار قرار دے دیا. کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی. کیا کہا تھا امیر حمزہ نے؟ امیر حمزہ بولے, کیا کہا؟ والذی انزل الیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کتاب کے اتارنے والے کی قسم کھا کے کہتے ہیں آپ فیصلہ فرمائیں. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اب اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک
جنہوں نے آقا پہ سب کچھ قربان کر دیا، اور اس قربانی کے بدلے میں آسمان والے نے آسمان سے اعلان فرما کے کہا، اے محبوب تیرے ساتھیوں پہ اتنا راضی ہوا ہوں، دنیا کے باقی لوگوں کی گواہی، ایمان کی گواہی کوئی شخص دے گا، کوئی علاقہ دے گا، کوئی بستی اور ہستی دے گی، لیکن سنو میں محمد کے یاروں پہ اتنا خوش ہوا ہوں کہ ان کے ایمان کی گواہی دوں گا تو میں عرش والا خدا دوں گا، اور جن کے ایمان کی گواہی عرش والے خدا نے دی یا مدینے والے مصطفیٰ نے دی، آج ان پہ تنقید وہ کرتا ہے، آج ان پہ کیچڑ وہ اچھالتا ہے، آج ان کے بارے میں وہ بازاری زبان استعمال کرتا ہے، جس کے اپنے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اپنے ایمان کی گواہی اس کا باپ بھی دینے کے لیے تیار، اس کا بھائی بھی دینے کے لیے تیار۔ وہ تنقید کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ پر، نبی کے یاروں پر۔ آج ان جانشاروں اور وفاداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہا ہی نہیں جاتا، لکھا بھی جاتا ہے، یقین نہ آئے تو کلینی کی پروگے کاپی کو اٹھا کے دیکھو، اس کی 8ویں جلد میں 249 میں لکھنے والے نے لکھ دیا ہے کہ محمد کے سارے صحابہ، 3 صحابہ کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے۔ ان صحابہ کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی ہے اور یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور جن صحابہ کی عظمت کا یہ عالم کہ رحمت کائنات خود بولتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے، جن صحابہ کے بارے میں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بولتے ہیں، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيبَهُ، کہ کائنات کے سارے لوگ مل کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھے، اور یہ کائنات کے لوگ اللہ کے راستے میں اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میرا ایک ادنا سا صحابی اور ابو بکر پر تنقید کرنے والا، یہاں پر ابو بکر کی نہیں ہو رہی، نبی کے ایک ادنا سے صحابی کی بات ہو رہی ہے، ایک ادنا سا صحابی، آدھی مٹھیوں کی، تم سارے مل کر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اور یہ آدھی مٹھ جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تم سارے مل کر آدھی مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے محمد کے صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے جناب عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے، صحیح سند سے ہے، اور یہی قول ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے بھی موجود ہے، کیا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمُ كَانُ أَحَدِهِمْ سَعَةً
زندگی کی بات نہیں ہو رہی. زندگی کی ایک گھڑی، جانتے ہو وہ گھڑی کون سی ہے؟ معلوم ہے تمہیں وہ گھڑی کون سی ہے؟ فرمایا وہ گھڑی، اور جس گھڑی میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھا، وہ گھڑی اور وہ لگا ایک جانب تمہاری ساری زندگی کی عبادت ایک جانب، اور تمہاری ساری زندگی کی عبادت مل کے ان کی اس ایک گھڑی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے جو مقام و مرتبہ محمد کے صحابہ کو دیا ہے وہ کسی اور کو نصیب. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک سے سوال ہوا تھا رحمت اللہ تعالیٰ. عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا امام صاحب بتایا جائے امیر معاویہ کی شان بڑی ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی شان؟ کیا جواب دیا تھا عبداللہ ابن مبارک؟ کہا سوچ کے بات کرو کیا کہتے ہیں. امیر معاویہ صرف کاتب وحی نہیں، محمد کے صحابی بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، نبی کے ساتھی بھی ہے، نبی کے صحابی بھی ہے. کیا بات کرتے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز کا مقام اپنی جگہ، لیکن موازنہ صحابی کے ساتھ کر رہے ہو تو سن لو. امیر معاویہ تو امیر معاویہ رہے. امیر معاویہ کا وہ گھوڑا جس گھوڑے پر بیٹھ کر امیر معاویہ محمد کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے، وہ گھوڑا، اس کے گھوڑے کے ناک میں جمع ہونے والا گرد و غبار عمر بن عبدالعزیز کے عملوں سے بہتر ہے. تم عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ کی بات کرتے ہو، اور معاویہ نبی کا صحابی ہے اور نبی کے صحابہ کی عظمت کا یہ عالم ہے. وہ جن گھوڑوں پر بیٹھے تھے اللہ کو تو وہ گھوڑے اتنے پسند آئے تھے کہ اللہ نے انہیں قرآن کی آیتیں بنا دیا. واللاتیات ذبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فأثرن بہ. کیا باتیں کرتے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، نبی کے یاروں کے بارے میں، نبی کے وفاداروں. بات لمبی نہ ہو جائے، میں اختصار کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے سارے صحابہ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑی عظمت عطا کی ہے، بڑی رفعت عطا کی ہے، بڑی معرفت اور بلندی عطا کی ہے. لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے جناب ابو بکر کو عطا فرمایا ہے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا. سارے صحابہ کی شان اپنی جگہ، لیکن ابو بکر کا مقام اپنی جگہ. اور میں تو یہ بات علاوہ بصیرت کہا کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں. لوگوں، پھول تو سارے ہی خوشنما اور دل ربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے. دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہوتی ہے، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے. موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے. دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. ارے مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوا کرتے ہیں، مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. اوقات تو سارے
مگر محمد رسول اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے، اور نبی کے سارے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، مگر میرے ابو بکر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ نے جو مقام و مرتبہ ابو بکر کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا جائیے المستدرک کے حاکم کو اٹھائیے، المستدرک کے حاکم میں ہے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی، حسان ابن ثابت نبی کی نعت کہہ رہے ہیں، نبی کی مدح سرائی کر رہے ہیں، میرے آقا سن رہے ہیں۔ حسان ابن ثابت کے لیے میرے آقا دعا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا حسان ابن ثابت سے سوال کرتے ہیں، حسان ابن ثابت سے پوچھتے ہیں کیا حل قلت فی ابی بکر شیئا، اور مجھے حسان یہ بتا میری نعتیں تو بڑی کہہ رہا ہے، میری مدح سرائی تو بڑی کر رہا ہے، میرے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہے، مجھے یہ بتا تو نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول کہا ہے اے ابو بکر تیری عظمت کو سلام، تیری رفعت کو سلام، تیری معرفت و بلندی کو سلام، اللہ نے تجھے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قل وَأَنَا أَسْمَعُ، او حسان تو ابو بکر کے بارے میں شعر کہہ اور میں محمد سنتا ہوں، تو ابو بکر کی شان بیان کر میں ابو بکر کی شان سنتا ہوں۔ ابو بکر تیری کتنی عظمت ہے، کتنا مقام و مرتبہ ہے کہ حسان شعر کہتے ہیں اور محمد ابو بکر کی عظمت میں شعر سنتے ہیں۔ آج تم بھی جلسہ کر رہے ہو نا، آج تم بھی فضائل صحابہ سن رہے ہو نا، آج تم بھی نبی کے صحابہ کے فضائل سن رہے ہو نا، آج تم بھی نبی کے صحابہ کے مناقب سن رہے ہو نا، ذرا وہ گھڑی یاد کرو جب ابو بکر کے فضائل اور عظمت محمد سن رہے ہو، اس کیفیت کو بھی ذرا سامنے رکھو نا۔ جناب حسان ابن ثابت نے بڑی لمبی نعت کہی، آخر میں حسان ابن ثابت کہتے ہیں قال حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریت لم یعدل بہ رجلا۔ آقا منبر پہ کھڑے حسان کی زبان سے یہ الفاظ سن رہے، یہ کلمات سن رہے، یہ عرب حروف سن رہے کہ ابو بکر نبی کا سچا دوست اور پکا محب ہے، پوری کائنات میں ابو بکر کا ہم پلہ کوئی بھی، بولو ہم پلہ کوئی بھی نہیں، امتوں میں کوئی امتی ابو بکر کی شان کا مقابلہ کر سکتا۔ حسان ابن ثابت منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، جب رسول اللہ نے سنا تو مسکرانے لگے، مسکرا کے پتہ رحمت کائنات میں کیا فرمایا؟ فرمایا صدقت یا حسان ہوا کما قلتا، او حسان تو نے سچ کہا ہے، تو نے جیسا کہا ہے میرا ابو بکر ویسا ہی ہے، تو نے جیسا کہا ہے میرا ابو بکر ویسا ہی ہے۔ آج ابو بکر کے بارے میں باتیں کرتے ہو، آج ابو بکر کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو، آج ابو بکر پہ تنقید کرتے ہو، آج ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو، جس ابو بکر کی شان کا یہ عالم ہے۔ جائیے امام بہقی نے عمر ابن خطاب کے قول کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جاؤ ابو بکر کی عظمت سن لو، عمر ابن خطاب کی زبان سے سن لو۔ کون عمر؟ ابھی یزدانی صاحب تذکرہ کر رہے تھے،
زمین پر ہے، اللہ اس کے الفاظ کو قرآن بنا کے آسمان سے نازل فرما دیتا ہے۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میں اپنی آنکھوں سے عمر کا محل جنت میں دیکھ کے آیا۔ وہ عمر جس کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا تھا کہ میرا عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر۔ اور جو رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے جسے مانگ کے دیا تھا، وہ عمر کہہ رہا ہے، ابو بکر کی عظمت سن لو، ابو بکر کا مقام سن لو، ابو بکر کا مرتبہ سن لو، ابو بکر کی شان سن لو۔ کیا ہے؟ فرمایا لو حسین ابی بکر، لو حسین ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجع بہی۔ کہا میں عمر اعلان کر کے کہتا ہوں، آج اگر ترازو کے ایک پلڑے میں عمر کہتا ہے ابو بکر کے ایمان کو ڈال دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں امتیوں کے ایمان کو ڈال دیا جائے، ساری امتیں مل کے اکیلے ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ لوگوں نے کروایا ہے، میں نام نہیں لیتا، لوگوں نے ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ کروایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے۔ آج ابو بکر کا نام لیتے ہو، کل تک ابو بکر کے ایمان کو غیروں سے توڑنے والوں، ان کو جرأت دی ہے، ان کو ہمت دی ہے، تمہارے چور دروازوں نے دی ہے۔ سن لو، اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، محمد کے صحابہ کی عظمت میں آنچ نہیں آئے گی۔ اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت کر رہے ہیں۔ جاؤ ترازو کے پلڑے میں ذرا ایمان ڈال کے تو دیکھو۔ جناب ابو بکر کے بارے میں بات کرتے ہو، ابو بکر کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے بہت ساری چیزوں میں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت میں اول ہیں، امت میں اول ہے، پہلے نمبر پر ہے۔ اسلام لانے میں ابو بکر شاکر کو اسلام لانے میں ابو بکر اول ہے، قرآن کا نام مصحف رکھنے میں اول ہے، دین کی تبلیغ میں اول ہے، دین کی تبلیغ کے لیے میدان عمل میں قدم رکھنے والے اول ہے۔ ہاں عتیق کا اعزاز پانے میں اول ہے، صدیق کا لقب پانے میں اول ہے، میدانوں میں اول ہے، غزوات میں اول ہے، اور جاؤ رب کی جنت میں بھی امتوں میں ابو بکر اول ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پہلا نمبر ابو بکر سے چھین سکتی نہیں۔ رو لو، پیٹ لو، شور مچا لو، جو جی چاہے کر لو، تم ابو بکر کی عظمت کو مٹا سکتے؟ ابو بکر کی عظمت کو تم کیسے چھین سکتے ہو؟ اللہ نے جو مقام و مرتبہ جناب ابو بکر صدیق کو عطا کیا ہے، کائنات کے کسی اور فرد و بشر کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ جائیے کنز الاموال کو اٹھائیے، کنز الاموال میں بھی ہے، المستدرک حاکم میں بھی ہے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جناب ابو بکر وہ خوش قسمت ہیں جن کو نبی نے بشارت دے دی ہے کہ جا ابو بکر، اللہ نے تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ ابو بکر لطیف اللہ من النار، ابو بکر کو یہ احساس
اللہ نے عطا کیا ہے، اور صرف عتیق کا اعزاز نہیں عطا کیا، اللہ نے جناب ابو بکر کو صدیق کا اعزاز بھی عطا کیا، ابو بکر کو صدیق کا لقب بھی عطا کیا۔ نہیں یقین آتا؟ المستدرک کے حاکم میں علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں تاریخ طبری کے حوالے سے یہ روایت لائے ہیں، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے سوال ہوا، کس سے؟ بولو کس سے؟ حضرت علی سے سوال ہوا، اے علی جی ہمیں ابو بکر کے بارے میں تو کچھ بتائیے، ابو بکر کے بارے میں تو کچھ سنائیے، جائیے دونوں کتابوں کے اندر حوالے کا ذمہ دار یہ ثانی ہے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں علی سے سوال ہوا ابو بکر کے بارے میں تو کچھ بتائیے، کہا ابو بکر کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں، ابو بکر کی شخصیت ایسی محترم شخصیت ہے کہ جس کا نام اللہ نے جبریل اور محمد کے ذریعے صدیق رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ بولیے کیا؟ آج یہ لقب تکلیف دیتا ہے لوگوں کو، آج چڑھتے ہیں لوگ اس سے، جو علی چاہے کہہ لو علی کہہ رہے ہیں، یہ لقب کس نے دیا ہے؟ بولو کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور تمہاری ایک کتاب کی روایت بھی نقل کیے دیتا ہوں، تم نے لکھا ہے کہ یہ لقب محمد الرسول اللہ نے دیا، کہاں لکھا ہے؟ تفسیر قمی میں لکھا ہے، مطبوعہ تہران ہے، جائیے لا تحزن ان اللہ معنا کے تحت لکھا ہے کیا؟ لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار قال لأبی بکر، محمد رسول اللہ غار میں تھے، آپ نے ابو بکر سے کہا کأنی انظر الى سفینۃ جعفر فی اصحابہ تقوم فی البحر، کہا میں کشتی میں جعفر کو اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں جو کشتی دریا میں کھڑی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا وہ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں غار میں بیٹھے ہوئے؟ وہ سمندر دریا میں جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں جعفر اور اس کے ساتھی، کیا وہ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو پھر مجھے بھی دکھا دیجئے۔ تیری تفسیر قمی میں لکھا ہے فَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، نبی پاک نے ابو بکر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، ابو بکر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فَرَاهُمْ، ابو بکر کو بھی کشتی دکھائی دینے لگی، ابو بکر بھی دیکھنے لگے۔ اب آگے کیا لکھا ہے؟ فَقَالَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الصدیق، نبی نے کہا ہاں ابو بکر تو واقعہ ہی صدیق ہے، تو واقعہ ہی، اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی بات نہیں کرتا، تیرے امام نے تیرے مفسر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کو لقب صداقت کا لقب کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ المستدرک کے حاکم اور تاریخ طبری وہ کہتی ہے کہ اللہ نے، تیری تفسیر قمی کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے یہ لقب دیا ہے، اور جو محمد رسول اللہ کا دیا ہوا لقب نہ مانے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ جاؤ میں اپنی بات نہیں کہتا، میں تمہارے گھر کی بات کر کے جاؤں گا، تمہاری کتاب اربلی کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں اس نے لکھا ہے امام باقر کے حوالے سے، عروہ بن عبداللہ سوال کرتے ہیں امام باقر سے، آج نہیں مانتا ذرا اپنے ائمہ سے بھی تو پوچھ،
فتویٰ کیا ہے؟ میں تجھے کسی اہل حدیث مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا، کسی مفتی اہل حدیث مفتی کا فتویٰ تجھ تک نہیں پہنچا رہا۔ تیرے امام جس کو تو معصوم مانتا ہے، جس کو تو معصوم جانتا ہے، اس کا فتویٰ ہے کیا؟ عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا امام باقر سے، کس چیز کے بارے میں؟ ان علیت السیوف، تلوار کے دستے کو مزین کرنے کے بارے میں، آراستہ کرنے کے بارے میں چاندی کے ساتھ۔ ہم نے کہا کیا اس کو مرصع کیا جا سکتا ہے، مزین کیا جا سکتا ہے، آراستہ کیا جا سکتا ہے، چاندی کا خول اس کے اوپر چڑھایا جا سکتا ہے دستے کے اوپر؟ کہا کالا لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، چڑھا لو۔ اب اس نے آگے سے سوال کیا دلیل پیش کرو، دلیل دو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے امام صاحب؟ آپ فتویٰ دے رہے ہیں، آپ ہمیں دلیل بھی دیں۔ اب امام باقر نے دلیل پیش کی، کیا دلیل تھی؟ قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، کہا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے کو مرصع کر رکھا تھا، مزین کر رکھا تھا چاندی کے ساتھ۔ دلیل کیا دی؟ کس نے کر رکھا ہے؟ کس نے؟ اس کی کانوں سے جب ابو بکر کے الفاظ ٹکرائے، چیخ اٹھا، کالے سینے والا، کالے لبوں والا، کالی زبان والا، کالے کپڑوں والا اور کالے عقیدے والا تڑپ اٹھا۔ کیا کہا؟ فتقول الصدیق، تم بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہو؟ امام باقر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہو؟ یہ صدیق ہے؟ ہائے ہائے، فوسط وسطا واستقبل القبلہ، اور غصے سے تڑپ کے امام باقر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فقال لہو نعم، فقال نعم الصدیق الصدیق الصدیق، ہاں میں اعلان کر کے کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ فمن لم یکن لہ الصدیق، جو اس کو صدیق نہیں مانتا، فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، میں اعلان کر کے کہتا ہوں اللہ اس کی کوئی بات دنیا اور آخرت میں کبھی بھی سچی نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ہاں، جو اس کو صدیق نہیں مانتا وہ سچا، بولو وہ خود بھی صدیق نہیں ہے۔ فتویٰ میرا نہیں ہے، بات میری نہیں ہے، مسئلہ میرا نہیں ہے، کتاب میری نہیں ہے۔ ذرا کھول کے اس کی برگردانی کر کے تو دیکھ، کس پہ کیچڑ اچھالتا ہے، کس پہ تبرہ کرتا ہے، کس کو گالیاں دیتا ہے، جس کو تیرے امام معصومین بھی کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ صدیق ہے۔ یہ ان پہ بس نہیں، مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے، وہ بھی سنائے گا۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر کے حوالے سے حسن سند کے ساتھ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں لکھ لو، صحیح سند کے ساتھ امام باقر کا یہ قول وہاں بھی موجود ہے۔ کیا امام باقر پہ آخری وقت آیا ہے، موت کی گھڑیاں قریب آن پہنچی ہیں، اور امام باقر رحمت اللہ تعالی دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا اللہم انی اتولی ابا بکر و عمر و احبہما، دعا مانگ رہے ہیں اللہ ابو بکر اور عمر میرے ولی ہیں، ابو بکر اور عمر میرے ولی ہیں، ابو بکر اور عمر میرے ولی ہیں، احبہما۔ اور دنیا والوں سن لو، میں
میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ امام باقر کہتے ہیں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ آگے کیا کہا؟ آگے کہا ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ کہتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی خبر کسے ہے؟ دلوں کے حالات سے کون آگاہ ہے؟ دلوں کی خبریں جاننے والا کون ہے؟ اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، میرے دل میں ان کے خلاف کوئی بھی عداوت، ان کے خلاف کوئی بات موجود، اللہ تو جانتا ہے۔ اگر میرے دل میں ان کے خلاف کوئی چیز ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو قیامت کے دن مجھے محمد کی شفاعت ہی نصیب نہ کرنا، نبی کی شفاعت ہی نصیب نہ کرنا۔ کون کہتا ہے؟ یارو قریب تو آؤ، ہم تمہیں بتائیں جن کا نام لے کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، جن کا نام لے کر نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو۔ ہم صحابہ کا آپس میں موازنہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی مجبور کرے تو ہم علاوہ البصیرت کہتے ہیں۔ آؤ موازنہ کر کے بھی دیکھ لو، قرآن کا ایک ایک حرف گواہی دے گا، محمد کی ایک ایک حدیث گواہی دے گی کہ اللہ نے امتوں میں افضل بنایا ہے تو ابو بکر صدیق کو سب سے افضل والا بنایا ہے تو کس کو؟ ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ فضیلتوں کی بات کرتے ہو، عظمتوں کی بات کرتے ہو۔ ہم جو علی کی عظمت کو نہیں مانتا اس کو بھی مومن نہیں مانتے، جو ابو بکر کی عظمت کو نہیں مانتا اس کو بھی مومن نہیں مانتے۔ ہم یہ بات علاوہ البصیرت کہتے ہیں، برسر منبر کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ لوگوں سن لو، اہل حدیث سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محمد کے صحابہ کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ پھر اس صحابی کی، اس نبی کے یار کی، اس نبی کے وفادار کی، اور جس کی محبت کا یہ عالم ہے اور جس کی عقیدت و ارادت کا یہ عالم ہے، ٹائم ہے نا، اور جس کی محبت کا یہ عالم ہے، جس کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ جاؤ صحیح بخاری کو اٹھاؤ، صحیح بخاری میں ہے، بخاری میں اختصار کے ساتھ ہے، تاریخ طبری میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ نبی پاک نے ایک لشکر ترتیب دیا، ابو بکر کی محبت دیکھ لو، اور میں آج کہوں گا مومنوں اپنی محبت بھی دیکھ لو، اپنا پیار بھی دیکھ لو، اپنی عقیدت بھی دیکھ لو، اپنی ارادت بھی دیکھ لو، اپنی شیفتگی بھی دیکھ لو۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا جو حدیث کے صفحات پر لشکر اسامہ کے نام سے مشہور ہے۔ میرے آقا لشکر ترتیب دے کے کائنات سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر صدیق کو نبی کے مسند پر بٹھایا گیا، پیغمبر کی مسند پر ابو بکر جلوہ فروز ہوئے۔ ابو بکر کے پاس چند انصار صحابہ کی رائے لے کر، چند انصار صحابہ کی خواہش لے کر جناب ابو بکر صدیق کے پاس عمر ابن خطاب آئے۔ عمر ابن خطاب انصار کے صحابہ کی یہ فرمائش لے کر آئے کہ ابو بکر سے جا کے کہو کہ جناب اسامہ کو امارت کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ پر کسی جہاندیدہ 20 سال سے بڑی عمر کے انسان کو اس لشکر کا امیر بنا دیا۔ اب کس کا مشورہ، رائے کس کی ہے؟ صحابہ کی۔ کس کی؟ صحابہ کون ہیں؟ جن کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ کن کی رائے ہے؟ صحابہ کی۔ کس کے مقابلے میں؟ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں۔ ہائے، صحابی کا عقیدہ بھی سن لو اور وہابی کا عقیدہ بھی سن لو، ابو بکر کا عقیدہ بھی دیکھ لو، اہل حدیث کا عقیدہ بھی لکھ لو۔ ابو بکر کے پاس صحابہ کی رائے ہے، اہل حدیث کے پاس ائمہ کی رائے ہے۔ ہم نے کہا تم ائمہ کی رائے کی بات کرتے ہو نبی کی حدیث کے مقابلے میں، تم سارے جہان کی رائے بھی لے آؤ،
ہم خدا کی ساری خدائی کی رائے کو ٹھکرا دیں گے، محمد کی حدیث پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، نبی کی حدیث پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کیوں؟ کہاں سے سیکھا؟ اس ابو بکر سے سیکھا، اس ابو بکر سے رائے آئی صحابہ کی، بدل دو، امیر بدل دو۔ عمر ابن خطاب آئے رائے لے کے، ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، جائیے تاریخ قبری کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں، ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، فوسب ابو بکر کان جالسا، ابو بکر عمر ابن خطاب کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اچھلے کودے، تڑپے غصے سے، صرف تڑپے، اتنا غصہ آیا فَآخَذَ بِاللِّحْيَةِ عُمَرَ، اور عمر کی داڑھی ابو بکر نے پکڑ لی، داڑھی سے پکڑ کے ابو بکر فرماتے ہیں فَقَالَ لَهُ سَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَعَدِمَتْكَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ، او خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھے کم پائے، تو مجھے کیا مشورہ دے رہا ہے، تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے کیا تجویز دے رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْمَرُونِي أَنْ أَنْزِعَهُ، اس کی امارت کا فیصلہ ابو بکر نے نہیں کیا بلکہ محمد رسول اللہ نے کیا، اس کی امارت کا فیصلہ میں نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے میں صحابہ کی رائے پر محمد کے فیصلے کو چھوڑ دوں گا؟ اور یعنی حدیث کا مسئلہ کیا ہے؟ اور پاکستان کے نام نہاد مسلمانوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے فیصلوں پر، تمہاری رائے پر، تمہاری تجویز پر ہم محمد کا فیصلہ چھوڑ دیں گے؟ نبی کی حدیث سے ثابت ہو گیا نماز میں رفعیت ہے، اب ساری کائنات مخالفت کر لے، اہل حدیث کر سکتا ہے، نبی کی حدیث کو چھوڑ سکتا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم نے کہا جاؤ تانے دے لو، تنقید کر لو، گالیاں دے لو، برا کہہ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، نبی کے فیصلے کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی نے فیصلہ دیا ہے کہ نہیں؟ بولو، نبی نے فیصلہ دیا ہے کہ نہیں؟ رفع الیدین کا فیصلہ دیا ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں آتا تو جاؤ ذرا، اگر نبی کے فیصلے کو دیکھنا چاہتے ہو تو صحیح البخاری کو اٹھاؤ، صحیح البخاری میں 5 حدیثوں کی شکل میں محمد کا فیصلہ موجود ہے، مسلم کو اٹھاؤ، مسلم میں 6 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، جاؤ جامعہ ترمذی کو اٹھاؤ، جامعہ ترمذی میں 1 حدیث کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، جاؤ ابو داؤد کو اٹھاؤ، ابو داؤد میں 9 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، جاؤ جامعہ ترمذی کو اٹھاؤ، جاؤ نسائی کو اٹھاؤ، نسائی میں 20 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، ابن ماجہ کو اٹھاؤ، ابن ماجہ میں 7 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، جاؤ صحیح ابن حبان کو اٹھاؤ، 6 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کو اٹھاؤ، 13 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، مسند احمد کو اٹھاؤ، مسند احمد میں نبی کی 33 حدیثوں کا فیصلہ موجود ہے، جاؤ مسند ابی عوانہ کو اٹھاؤ، 8 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ وہاں موجود ہے، مسند حمیدی کو اٹھاؤ، 2 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، جاؤ مسند شافعی کو اٹھاؤ، 1 حدیث کی شکل میں نبی کا فیصلہ وہاں موجود ہے، سنن بہقی کو اٹھاؤ، 38 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ وہاں موجود ہے، جاؤ سنن دارقطنی کو اٹھاؤ، وہاں 18 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، سنن دارمی کو اٹھاؤ، 5 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ وہاں موجود ہے، جاؤ تم مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھاؤ، 11 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کو اٹھاؤ، 7 حدیث
حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ وہاں موجود ہے. مسند ہاں امام بغوی کی کتاب شرح السنہ کو اٹھاؤ. شرح السنہ میں 7 حدیثوں کی شکل میں نبی کا فیصلہ وہاں موجود ہے. مسند ابی داؤد الطیالسی کو اٹھاؤ, 2 حدیثوں کی شکل میں محمد کا فیصلہ وہاں موجود ہے. موطا امام محمد کو اٹھاؤ, 1 حدیث کی شکل میں نبی کا فیصلہ وہاں موجود ہے. امام بخاری کی کتاب جزء الغدین کو اٹھاؤ, 43 حدیثوں کی شکل میں محمد رسول اللہ کا فیصلہ وہاں موجود ہے. اور جس مسئلے پر 250 حدیث میں محمد کا فیصلہ موجود ہو, حنفی آ جائے, شافعی آ جائے, مالکی آ جائے, حنبلی آ جائے, خدا کی ساری خدائی آ جائے, اہل حدیث خدا کی خدائی کو ٹھکرا دیں گے, محمد کی حدیث پہ آنچ نہیں آنے گے انشاءاللہ. نبی کی حدیث پہ آنچ نہیں, بولو نبی کی حدیث پہ آنچ نہیں. نبی کے فیصلے کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ابو بکر, یاد ہے بات, کس سے سیکھا ہے؟ ابو بکر صدیق سے. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کے فیصلے کو بدل دوں, تمہاری بات بات. اب جو اگلے الفاظ ہیں غور کرو. کیا کہا ابو بکر نے؟ لو حتفتنی الکلاب والذئاب لما رد شیئا قضا به قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جاؤ ابو بکر کے جسم کو اور اس جسم کی بوٹیوں کو جنگل کے درندے کتے نوچ کھائے, میں ان کو نچوانا تو گوارا کر لوں گا, محمد کے فیصلے کو بدلنا گوارا. عرش والے کی غیرت کو چلانا. عرش والے نے آسمان سے فرمایا سنو اسلام آباد والو, مومن بننا چاہتے ہو, دارہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو, نبی کے لاڈلے بننا چاہتے ہو, پیغمبر کے محب بننا چاہتے ہو, نبی کے عاشق کہلوانا چاہتے ہو, نبی کا قرب چاہتے ہو, پیغمبر کی نزدیکی چاہتے ہو, رسول کے پیارے بننا چاہتے ہو, جی اللہ جی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس طرح کے مومن بن جاؤ جس طرح کے محمد کے صحابہ مومن بنے, پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا, تمہاری محبت قبول ہوگی, تمہاری عقیدت قبول ہوگی. رب کائنات قرآن مجید میں اعلان فرما رہے ہیں اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے اس مقام سے شان میں رب کائنات نے جناب ابو بکر کو ثانی اثنین کہا ہے. کیا معنی ہے؟ جہاں جہاں امام کائنات اول ہیں وہاں وہاں ابو بکر جو ہے وہ ثانی ہے. ہاں اگر ایمان میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, تبلیغ میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, ہاں دین کی نصرت میں اگر حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, امامت و خلافت میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, لوگوں میدانوں میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, غزوات میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, بدر میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, احد میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, حنین میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, تبوک میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, ہاں لوگوں خیبر میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے. میں کہہ دینا چاہتا ہوں ہجرت میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, مدینے میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, مسجد نبوی کے مصلی پر حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, عائشہ کے حجرے میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, قبر میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, حشر میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, حوض کوثر پر حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے, رب کی جنت میں بھی حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے. ساری کائنات مل کے یہ احساس ابو بکر سے چھین نہیں سکتی. یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ شان, یہ رفعت, یہ معرفت, یہ بلندی ابو بکر سے نہیں چھینی جا سکتی. پیٹنے والوں پیٹ لو, مرنے والوں مر جاؤ, شور مچانے والوں شور مچا لو. ابو بکر کی صدیق کی صداقت کے ڈنکے قیامت کی دیواروں تک بجتے رہے. جاتے رہو گے انشاءاللہ. عمل کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے, نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
والے اللہ مل بیٹھنا قبول اللہ کی مدد متقین الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وذريتنا قراتنا انك انت التواب الرحيم الہ العالمین ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرما اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول و منظور فرما اللہ اسے ہماری آخرت کا نجات کا ذریعہ اور سبب بنا اللہ تو ہم سب سے راضی ہوگا اللہ تو ہم سب سے خوش ہوگا اللہ ہم تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما اللہ ہم سے راضی ہوگا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول و منظور فرما اللہ ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہکار ہیں اللہ تیرے دروازے کے مانگت ہیں سوالی ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں اللہ تو ہم سب کی دعا کو قبول فرما اللہ جتنے مومن مسلمان اپنے دلوں میں نیک خواہشات لیے ہوئے تیرے دروازے پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے اللہ ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما اللہ ان سب کی نیک تمنائیں پوری فرما اللہ ان سب کی نیک آرزویں پوری فرما اللہ مشکل میں گرے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے نجات عطا فرما مصیبت میں گرے ہوئے لوگوں کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما الہ العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے اللہ اپنی رحمت سے ہم جیسے گناہگاروں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما اللہ جس کے والدین زندہ ہیں میرے والدین سمیت اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ والدین کا سایہ قادر ہمارے سروں پہ سلامت رکھ قادر ہمارے سروں پہ سلامت رکھ انہیں قائم اور دائم رکھ اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ انہیں علیہ مقام عطا فرما اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ ہم نے بھی مر کے ایک دن منو من مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا اللہ ہمیں بھی قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما اللہ قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما اللہ قبر کے حساب کو آسان فرما اللہ اس اندھیری کوٹری کو منور فرما اللہ اس چھوٹے سے گھر کو وسیع و عریض فرما اللہ پل صراط پہ ہماری حفاظت فرما اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما اللہ معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرمانا اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اللہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما اللہ نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرما اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں جسے تو نے اولاد جیسی نعمت سے معروم رکھا ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما 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 اللہ جسے اولاد جیسی نعمت سے تو نے نواز رکھا ہے اللہ ان کی اولادوں کو ان کے والدین کا تابعدار و فرمانبردار بنا اپنے والدین کا تابعدار و فرمانبردار بنا اللہ ہر موڑ پہ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ہمیں عزت والا مسلمان بنا ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرما اللہ ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرما اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اللہ ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں سوالی ہیں فقیر ہیں محتاج اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے اللہ کوئی نیک اور صالح حکمران نصیب فرما دے اللہ ہم پہ رحم فرما دے اللہ ہم پہ رحم فرما دے اللہ ہم پہ رحم فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم پہ رحم فرما دے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما ہمارے بچوں پہ رحم فرما اللہ ہم پہ رحم فرما اللہ ہمیں کھانے کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما اللہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما
اللہ ہمارے ہاتھوں کو پاک فرما، اللہ ہمارے کانوں کو پاک فرما، اللہ ہماری آنکھیں پاک فرما، اللہ ہمارے جسم پاک فرما، اللہ ہمارے لباس پاک فرما، اللہ ہمارے پیٹ پاک فرما، اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ کھانے کے لیے رزق عطا فرما، اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، اے دعاؤں کے سننے والے ہم سب کی دعا کو قبول فرما، اللہ ان جوانوں کی جوانیوں میں برکت فرما، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما، اللہ ہمیں خلوص عطا فرما، اللہ خلوص عطا فرما، درود و نمائش سے پاک فرما، ریاکاریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ہر معاملے میں ہمیں اخلاص نصیب فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے دعاؤں کے سننے والے، جس طرح تو نے ہمارے باپ آدم کی دعا کو قبول کیا تھا، اللہ اس کی اس گناہگار اولاد کی توبہ کو بھی قبول فرما، اللہ اس کی اس گناہگار اولاد کی توبہ کو بھی قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ